اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں ہر قسم کا فتنہ فساد اس دنیا کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے اور ہر طرف ریاکاری، سیاہکاری اور گناہ عام ہو چکا ہے۔ اور یہ وہ فتنے ہیں جن کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگاہ کر دیا تھا اور ان سے پناہ مانگی تھی۔ انہی فتنوں میں سے ایک بڑا اور طاقتور فتنہ عورت کا فتنہ ہے، جس کے بارے میں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان جب بھی کسی کو گمراہ کرنے سے مایوس ہوا تو اس کے پاس عورت کی جانب سے آیا۔ اس کے بعد سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری ایک آنکھ کی بینائی ضعیف العمر ہونے کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے اور دوسری بھی ختم ہونے والی ہے، لیکن مجھے اپنے بارے میں عورت سے زیادہ کسی چیز کا خوف نہیں۔ اس وقت حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 84 برس تھی۔ دوستو، عورت سے متعلق جن فتنوں کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے کیا گیا تھا وہ اس دور میں پوری طرح عیاں ہو چکے ہیں اور دنیا کو بے راہ روی پر مائل کر رہے ہیں۔ موجودہ دور میں شیطانی قوتیں اس بات کے لیے پوری طرح کوشاں ہیں کہ مسلمان عورتوں کو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلایا جائے، اور اس کام کے لیے ابلیس نے ان گنت جال بچھا رکھے ہیں جو کہ موجودہ دور میں بڑی آسانی سے دیکھے جا سکتے ہیں، اور پھر ان جالوں کو خوبصورت نعروں، اشتہاروں اور دجل و فریب سے ایسا مزین کر کے دکھایا گیا ہے کہ ماؤں بہنوں کو اس حال کی طرف لے جانے والے سماج کے دشمن، ترقی و استحکام کے دشمن، آزادی مساوات کے دشمن، حتیٰ کہ اسلام اور دین کے بھی دشمن، ان کے نزدیک امن کے پیامبر، خواتین کے حقوق کے علمبردار اور مسیحا ٹھہرے۔ اور اس بھگدڑ میں باپ کا اڑایا گیا حیا کا دوپٹہ کہاں گیا اور کتنے مردوں کے پیروں تلے کچلا گیا، کچھ خبر نہیں۔ بس ایک ہی دوڑ ہے، مردوں سے آگے نکل جانے کی دوڑ۔ حالانکہ یہ ایک صرف نعرہ ہے جو شیطان نے عورت کا استحصال کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ نالج فیکٹری کے دوستو، ایک بڑی ہی تلخ حقیقت ہے، یہ جاہلی تہذیب کے بھیڑیے ہیں جو اپنے شکار کو صرف ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میرے ان الفاظ سے اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ مسلمان بہنوں کو سوچنا چاہیے کامیابی وہ نہیں جو ابلیس اور اس کے لوگ آپ کو دکھا رہے ہیں، بلکہ کامیابی وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ مسلمان عورتوں کے لیے یہود و نصارہ کی فحشہ عورتیں رول ماڈل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ امہات المومنین ہی اس قابل ہیں کہ عورت ذات ان کو رول ماڈل بنائے۔ اسی میں عزت ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں مرد کی برابری بھی ہے، اور اسی میں ہی معاشرے کی تعمیر و ترقی بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور تمہارے جوان فاسق۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بالکل اس سے بھی زیادہ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنمیوں کی دو طرح کی قسموں کو نہیں دیکھا، ایک وہ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دوموں کی طرح کے کوڑے تھے، ان سے لوگوں کو مارتے ہوں گے، اور وہ عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے لیکن اس کے باوجود برہنہ ہوں گی، مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہوں گی، ان کے سر جھکی ہوئی اونٹنی کے کوہانوں کی طرح ہوں گے، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی۔ بے شک جنت کی خوشبو اتنی دور کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ خواتین حضرات، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہے جس میں آپ نے بعد میں آنے والے حالات کی خبر دی ہے۔ اس حدیث میں عورت کے فیشن کی خبر دی گئی ہے۔ عورتیں ایسے کپڑے پہنیں گی جس سے بے پردگی ہوگی، ان کا بناؤ سنگار اور زیب و آرائش صرف اس لیے ہوگا کہ غیر مرد ان کی جانب مائل ہوں۔ عورتیں سر کے بالوں کو اوپر کی طرف کر کے جوڑا باندھیں گی جو اونٹنی کے کوہان کی طرح اٹھے ہوئے ہوں گے، اور آج کل بیوٹی پارلرز والے اسی طرح دلہنوں کو تیار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا پڑھا لکھا معاشرہ اپنی عقلیں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے پاس گروی رکھوا چکا ہے، سو جیسا بھارتی فلموں میں دیکھا اسی کی نقالی شروع کر دی اور اس پر فیشن کا ٹھپا لگا کر جائز کر لیا۔ حالانکہ کتنے پڑھے لکھے ہیں جن کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ہالی ووڈ یا ممبئی اور دہلی والوں کے فیشن کو ڈیزائن کون کرتا ہے۔ یہ تمام کے تمام کٹر مذہبی یہودی ہیں جو اس امت سے ہر وہ کام کروانا چاہتے ہیں جن سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ لہٰذا یہ ایسے ہی فیشن نکالتے رہتے ہیں
जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब नाराज हो और इनका रब यानी इब्लीस खुश हो। बुनियादी तौर पर इस जाहिली तहजीब के फैशन के खालिक यहूदी ही हैं, जो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसे तालीमी इदारों से फारिग हैं। इसी तरह एक और फितना जिसकी तरफ इशारा किया गया था वो औरत का पेट चाक करना, यानी बड़ा ऑपरेशन, जो कि आजकल एक ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेंड बन चुका है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि ज़रूर औरत को पकड़ा जाएगा, फिर इसका पेट चाक कर दिया जाएगा। इसके बाद जो कुछ रहम में होगा इसको ले लिया जाएगा, लड़का होने के खौफ से इसको निकाल फेंका जाएगा। दोस्तों, आज बच्चे की पैदाइश के वक्त ख़वातीन का बड़ा ऑपरेशन करना आलमी इदारा सेहत के खुसूसी हिदायत का हिस्सा है। दुनिया भर में फैली शैतानी ताकतों की जिंदगी का मकसद यही है कि किसी तरह उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटा दिया जाए। इन फिरौनों के हस्पतालों के किस्से अजीबो गरीब हैं। बातिल कुव्वतें मुस्लिम दुश्मनी और नस्ल कुशी के लिए इंतहाई हद तक पहुँच चुकी हैं। इसके लिए नाम नहाद इम्पोर्टेड ग़िज़ाओं और मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात की वजह से हमारे मुआशरे में बेऔलादी जैसी बीमारी बढ़ती जा रही है। यूरोप और अमेरिका में कामयाबी से मकासद हासिल करने के बाद यहूदियों का जोर आलम इस्लाम की आबादी को कंट्रोल करने की जानिब है। इसके लिए बेशुमार तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। इब्तदाई कोशिशों में यह है कि अवाम को मीडिया के जरिए डब्बा बंद ग़िज़ाओं और मशरूबात की जानिब लाया जाए। ग़िज़ाइयत से भरपूर अशिया से लोगों को हटाकर बर्गर, पिज़्ज़ा और दीगर फास्ट फूड का आदी बनाया जाए। इन चीज़ों के इस्तेमाल से पेट तो ज़रूर भरा हुआ महसूस होगा, लेकिन इंसान की क़ुव्वत तौलीद ज़रूर कमज़ोर हो जाती है। अब इस इब्तदाई काम के बाद इन आलमी शैतानी इदारों ने मीडिया ही के ज़रिए इस बात की भी तैयारियां शुरू की हैं कि इंसान को फितरत से हटाकर गैर फितरी असरों पर डाल दिया जाए, और एक बार अगर पटरी तब्दील हो जाए तो फिर सारा निज़ाम ही तब्दील हो जाता है। बाकी अल्लाह हम सबको और हमारी नस्लों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। शैतान और दजाल के फितनों से हमें अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। कल इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।